بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے ہم ایک ٹاپک شروع کرتے ہیں اور وہ ہے کہ کیا اسلام میں ہنسنا، ہنسانا اور مسکرانا جائز ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو کس درجے تک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں حدیث سے۔ حدیث کی الفاظ کچھ اس طرح ہے: کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور یہ حدیث مشکات کی ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ہنسنا، ہنسانا اور یہ چیزیں جو ہیں وہ منع ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہنسنا منع ہے؟ خوب ہنسیے، مسکرائیے، ہاں مگر گناہ کے قریب بھی نہ جائیے۔ اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے مذاق تو کیجیے، لیکن ان کا مذاق نہ اڑائیے۔ اگر ہنسنا منع ہوتا، حرام ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہنسنا ثابت نہ ہوتا، یعنی حضور سے ہنسنا ثابت نہ ہوتا۔ حالانکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کلکلا کر ہنستے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ڈاڑیں تک لوگوں کو نظر آنے لگتی۔ یہ تو وہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہنستے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہنستے ہی نہ تھی بلکہ ہنساتے بھی تھے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، کیا ہے کہ ایک بڑھیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی۔ یہ سن کر وہ بیچاری بڑھیا رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آ گیا، فرمایا، گھبراؤ مت، پہلے بوڑھوں کو جوان کر دیا جائے گا، اس کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ سنتی ہی گویا 100 کے دانوں پر پانی پڑ گیا۔ روتی منہ بصورتی بڑھیا ہنسنے مسکرانے لگی۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہنسنے، مسکرانے اور مزاح کرنے والا کوئی اور نہیں دیکھا۔ اس طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسنے والے اور نفیس ترین صفات کے حامل تھے۔ اسی سے ریلیٹڈ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے۔ اسی زمرے میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک زمانہ ان کا معتقد تھا، مطلب ان کے فینس، فالورز بہت زیادہ تھے، لیکن ان کی بیوی کے مزاج ہمیشہ عرش پر ہی رہتے تھے، مطلب وہ اسے امپریس نہیں ہونے والی تھی، وہ ان کو کسی کاتے میں ہی شمار نہیں کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے دعا کی، اس بزرگ نے، یا اللہ مجھے کوئی ایسی زبردست کرامت عطا فرما دیجئے جس کا مظاہرہ کر کے میں اپنی بیوی کو متاثر کر سکوں۔ دعا قبول ہوئی اور ان کو کرامت عطا ہوئی۔ ہوا میں اڑے پھرے، اپنے گھر کے کئی چکر لگائے۔ ان کی بیوی گھر کے صحن میں بیٹھی بڑی حیرت و غور سے کسی بزرگ کی کرامت کا حال دیکھ رہی تھی، یعنی جو اوپر اڑ رہا تھا اس حضرت کا حال دیکھ رہی تھی۔ یہ بھی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ گھر آ کر انہوں نے بیوی سے پوچھا، آج کوئی خاص بات دیکھی؟ اس نے جواب دیا، ہاں، ایک بہت بڑے بزرگ ہوا میں اڑ رہے تھے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ایسے ہوتے ہیں بزرگ، ایک تم ہو کہ زمین پر درے کے درے ہو۔ وہ بزرگ خوش ہو گئے اور چہک کر بولے، ارے خدا کی بندی، جانتی نہیں وہ میں ہی تو تھا، بیوی کہاں دبنے والی تھی؟ فوراً بولی، اچھا، جبھی تو میں کہوں کہ ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی مذاق کر لیا کرتے تھے۔ ایک بچہ تھا، عمیر اس کا نام تھا، اس کی چڑیا مر گئی جس کو وہ نوغیر کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ اپنی چڑیا کے مر جانے سے بہت اداس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دل بہلانے کے لیے بطور مزاح فرمایا،
یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یعنی اے عمیر تمہاری نغیر کا کیا ہوا؟ بچہ اپنے نام کے ہم قافیہ الفاظ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا شفقت سے خوش ہو گیا، مسکرا اٹھا اور اس کے سارے غم دواں ہو گئے۔ جزاکم اللہ خیر۔